ایک دم چپ۔ اگر تم نے شور مچایا تو تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ نثار ملک نے قدم آگے بڑھا کر فاصلہ کم کیا تھا۔ آپ آپ مجھ سے دور رہیں پلیز، مہر النساء نے گھبراتے ہوئے کہا تھا اور کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں کیوں دور رہوں؟ تمہارے حسن کو دیکھ کر تو پاگل ہوا تھا اور مجبوراً تمہاری ماں سے نکاح کرنا پڑا۔ اصل وجہ تو تمہارا یہ سنہرا حسن تھا جس نے میرے جذبات بے قابو کر دیے۔ آج ہی تو موقع ملا ہے۔ یہ سن کر مہر النساء رونے لگی، اس کمرے سے بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگی، لیکن پورا کمرہ بند تھا اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کون سی بیٹی؟ کیسی بیٹی؟ میں نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تمہاری ماں سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تم اس گھر میں آ سکو اور ماں کے ساتھ ساتھ میں بیٹی کے حسن سے بھی خیرہ ہو سکوں۔ مہر النساء کی باتیں سن کر حیران تھی۔ وہ محض 17 سال کی تھی۔ اول تو اپنی والدہ کے اس فیصلے سے ہی وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی، اور اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں کا فیصلہ اس کے لیے اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن نثار اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مزید قریب آتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بابا دروازہ کھولے۔ باہر نثار کا بیٹا قاسم تھا۔ قاسم کی آواز سن کر مہر النساء کا سانس بحال ہوا تھا۔ دروازہ کھولے، میں کہہ رہا ہوں، آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ نثار کچھ سوچتا کہ وہ کیا جواب دے، مہر النساء نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مہر النساء اور نثار کو دیکھ قاسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے مہر النساء کو نظر انداز کیا اور نثار سے کہنے لگا، بابا آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ نثار کافی حد تک سنبھل چکا تھا، کہنے لگا، کچھ نہیں، میری بیٹی کو ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں تو اس کا خوف دور کر رہا تھا۔ اصل میں نئی نئی آئی ہے نا اس گھر میں، اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ تو وقت لگے گا، پھر اپنی ماں کے بغیر بہت ڈرتی ہے۔ میں نے تو کہا تھا زرینہ سے کہ شاپنگ کرنے جا رہی ہے تو اسے بھی ساتھ لے جائے، لیکن نثار کی بات یہیں تک پہنچی تھی جب قاسم نے کہا، پلیز، میں اماں بیٹی کی باتیں اور قصے آپ کے منہ سے نہیں سننا چاہتا، مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرے کمرے میں ابھی چلے میرے ساتھ۔ قاسم کو نہ تو اپنی سوتیلی ماں زرینہ پسند تھی، نہ ہی اس کی بیٹی مہر النساء۔ اس نے اپنے باپ کی بہت منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی عورت سے شادی نہ کرے، وہ باپ بیٹا اچھی زندگی گزار لیں گے، لیکن نثار نے کہا کہ وہ ایک بے سہارا عورت کو سہارا دینا چاہتا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی۔ بہرحال قاسم کو نہ تو زرینہ ایک آنکھ اچھی لگتی تھی، نہ ہی مہر النساء، بلکہ اسے مہر النساء سے سخت چڑ تھی۔ جب اس کا باپ نثار زرینہ سے شادی کر کے زرینہ اور مہر النساء کو اپنے گھر لایا تھا تو قاسم نے ایک ہفتہ زرینہ سے بات تک نہیں کی تھی، نہ ہی نثار سے، لیکن زرینہ نے گھر کے ساتھ ساتھ قاسم کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بہت لیے دیے مزاج کا مالک تھا۔ اپنے باپ کو مہر النساء کے کمرے میں دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور مہر النساء بھی 12ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ وہ خود بھی قاسم سے بہت کتراتی تھی اور نثار بھی۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے اس عمر میں آ کر یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ جب پہلی بار زرینہ نے اسے نثار کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی، اماں آپ یہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ہمارے سر پر اپنے گھر کی چھت تو ہے، بے شک گھر چھوٹا ہے لیکن ہم خوش ہیں۔ تو کہنے لگی، میں کب تک گورنمنٹ کی ٹیچر کی نوکری کرتی رہوں گی اور ہم کب تک تنگی کی زندگی گزاریں گے؟ نثار ایک اچھا بزنس مین ہے، اس کا اپنا بنگلہ ہے، ہمیں ہر آسائش دے سکتا ہے۔ پہلی بار نثار نے مہر النساء کو پارک میں دیکھا تھا۔ وہ سوٹ پہنے واک کر رہی تھی اور ساتھ میں زرینہ بھی تھی۔ وہیں بینچ پر بیٹھا تھا جب اس کی نظر مہر النساء پر پڑی تھی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، ساتھ میں اس کی ماں کو دیکھ کر۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ اس کی ماں سے مہر النساء کا رشتہ ہی مانگے گا۔ اسے لگا شاید اس کی دولت کو دیکھ کر زرینہ کو اس بات پر
اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے زرینہ سے مراسم بڑھانا شروع کیے۔ پارک میں زرینہ روزانہ واک کرنے جاتی تھی شام کے وقت، لیکن مہرالنساء کبھی کبھار ہی اپنی ماں کے ساتھ جاتی تھی۔ نثار بھی زرینہ کے ساتھ واک کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ سے پتہ چلا کہ زرینہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اتنا کما لیتی ہے جس سے اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچہ پورا کر سکے۔ وہ مہرالنساء کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھتی تھی، کہتی تھی اپنی بیٹی کی شادی ایسے نوجوان سے کرے گی جو کہ اچھا خاصا ہینڈسم ہو اور اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا لگے۔ یہ سن کر نثار کا دل بجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زرینہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک جوان جہان بیٹے کا باپ تھا۔ اس کا بیٹا 20 سال کا تھا، اسی لیے اس نے دوسرا پینترا آزمایا۔ اس نے زرینہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ زرینہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ جوان بیٹی کی ماں ہے، جب ساری زندگی شوہر کے بغیر گزار لی تو اس عمر میں آ کے یہ کام کیوں کرے گی۔ لیکن نثار نے اسے فورس کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، پھر آج کے دور میں ایک عورت کا اکیلا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ مرد کا سہارا ہر صورت چاہیے ہوتا ہے۔ 3 مہینے وہ زرینہ سے یہی باتیں کرتا رہا۔ بالآخر زرینہ تیار ہو گئی۔ دونوں نے اپنے بچوں کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا تو قاسم اس بات پر راضی تھا، نہ ہی مہرالنساء، لیکن دونوں ہی اپنے بچوں پر اپنا فیصلہ مسلط کر چکے تھے اور نکاح بھی کر چکے تھے۔ مجبوراً مہرالنساء کو زرینہ کے ساتھ نثار کے گھر آنا پڑا، لیکن یہاں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ قاسم کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی، غصہ تھا، لیکن نثار کی نظروں میں کیا تھا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زرینہ کے کہنے پر اس نے نثار کو بابا کہنا شروع کر دیا، لیکن جو حرکتیں وہ باپ بن کر اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ مہرالنساء کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کبھی کبھی نثار اسے بیٹا بیٹا کہہ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے اپنے پہلو میں لینے کی کوشش کرتا۔ وہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہوتی تھی تو زرینہ کہنے لگتی، کیا ہوا مہرالنساء، باپ ہے تمہارا؟ لیکن مہرالنساء صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ زرینہ کہنے لگی، نثار آپ غلط مت سمجھے گا، اصل میں 5 سال کی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میرے علاوہ یہ کسی کے ساتھ نہیں لگی، اسی لیے ایسا ری ایکٹ کر رہی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نثار کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، اصل میں مجھے شروع ہی سے بیٹیوں کا بڑا شوق تھا، لیکن قسمت میں صرف بیٹا لکھا تھا۔ پتہ نہیں مہرالنساء کو دیکھ کر میں بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ مہرالنساء اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی تھی۔ اسے نثار کا چھونا پسند نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نثار کی جرت بڑھنے لگی تھی۔ وہ کئی بار زرینہ سے کہہ چکی تھی کہ امی پلیز آپ انکل سے کہا کریں کہ مجھ سے ذرا فاصلے پر رہا کریں، مجھے ان کا پکڑنا پیار کرنا پسند نہیں ہے۔ بجائے زرینہ بیٹی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، وہ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے مہرو، وہ تمہارے باپ کی جگہ ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ مہرالنساء کئی بار کہہ چکی تھی کہ امی پلیز مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ان سے کہیں مجھ سے دور رہا کریں، لیکن زرینہ اسے ہی ڈانٹنے لگی۔ اب تو مہرالنساء کو یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ اکیلی ہو گئی ہو۔ زرینہ کی توجہ اب مہرالنساء سے کم ہو چکی تھی، کیونکہ نثار اسے مہرالنساء کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، اور اب تو نثار کا یہ حال تھا کہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا جب مہرالنساء اسے اکیلی میسر آ جائے۔ آج جب وہ گھر آیا تو دیکھا کہ مہرالنساء اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی، تو اس نے زرینہ کو شاپنگ کے لیے ڈرائیور کے ساتھ باہر بھیج دیا اور خود موقع پا کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سو رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے لاک کیا اور مہرالنساء کے برابر میں لیٹ گیا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ قابل اعتراض حد تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں مہرالنساء کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولیں تو چلا کر یکدم ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن نثار کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے بڑھ کر گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گلے میں لے لیا۔ وہ کہنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگا،
बिना दुपट्टे के ज्यादा अच्छी लगती हो। दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दो। मुझसे कैसी शर्म। ये सुनकर मेहरुन्निसा के तो होश उड़े थे। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, निसार बेड से उठकर उसके पास आया और उसका बाजू पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसके साथ कोई गुस्ताखी करता, कासिम ने आकर गोया मेहरुन्निसा पर कोई एहसान किया था। उसका ये एहसान भूल नहीं सकती थी और अपनी मेहनत ज़ाया होते देखकर निसार को तो बहुत गुस्सा आया था। जब वो कासिम के कमरे में आया तो कहने लगा, क्या काम था? वो कहने लगा, मैं पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। ऐसा करें, जैसे ही मेरा सेमेस्टर ख़त्म होता है आप मुझे लंदन, इटली या कहीं भेज दें। मैं बाकी की तालीम वहीं मुकम्मल करूँगा और नौकरी भी वहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देख सकता। आपको तो वैसे भी बीवी और बेटी दोनों ही मिल गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको मेरी ज़रूरत है। ये सुनकर निसार पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन उसे लगा यही बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। अगर कासिम यहाँ नहीं होगा तो फिर तो वो मेहरुन्निसा के साथ अपनी मनमानियाँ करने में आज़ाद होगा। जरीना उसका बिगाड़ ही क्या लेगी, कुछ भी तो नहीं। और इस तरह वो कासिम की नज़र में भी हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। वो कहने लगा, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम्हारे पेपर हैं और मैं तुम्हें उसके बाद इटली, लंदन या जहाँ भी हो सका भेज दूंगा। वो कमरे से बाहर निकला तो जरीना वापस आ चुकी थी। निसार के हाथ से बेहतरीन मौका निकल चुका था। एक बार निसार घर आया तो पता चला कि जरीना की तबीयत ठीक नहीं है। उसका बीपी बहुत हाई है। मेहरुन्निसा अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। निसार उन दोनों को हॉस्पिटल ले गया। लेडी डॉक्टर ने एक दिन के लिए जरीना को हॉस्पिटल में ही रखना था और इस हॉस्पिटल में किसी को भी पेशेंट के साथ रहने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए निसार के साथ मेहरुन्निसा को अकेले ही घर जाना था। लेकिन रास्ते में ही तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। कुछ निसार जानबूझकर गाड़ी भी आहिस्ता चला रहा था और बहाने बहाने से कभी मेहरुन्निसा का हाथ पकड़ लेता तो कभी उसे खींचकर अपने करीब करने की कोशिश करता। एक सुनसान गली देखकर उसने गाड़ी रोक दी। वहां से उसका बंगला करीब था। वो मेहरू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो अपना आप छुड़वा रही थी, रो रही थी। बाहर बारिश का जोर पकड़ चुकी थी। सुनसान सड़क पर निसार उसका दुपट्टा उतार चुका था और अब उसके मजीद करीब हो गया था। बड़ी मुश्किल से मेहरुन्निसा ने अपना आप निसार से छुड़वाया था और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो अंधाधुंध उस पर तेज बरसती बारिश में भीगने लगी। वो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुकी थी। भागते भागते उसे लगा जैसे वो उसी सड़क पर पहुंच गई है जहां निसार का बंगला था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा धड़धड़ाने लगी। वो बहुत रो रही थी। उस वक्त चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। तभी निसार की गाड़ी बंगले के पास पहुंची। वो गाड़ी से नीचे उतरा, कहने लगा, देखो लड़की, मुझे जितना इंतज़ार करवाओगी मेरी शिद्दतें तुम्हें उतनी ही सहनी पड़ेंगी। इसलिए मुझे मजबूर न करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। मेहरुन्निसा रोई जा रही थी। तभी निसार ने बंगले के छोटे गेट को चाबी से खोला। वो मेहरुन्निसा का हाथ पकड़े उसे अंदर घसीट कर ले जाने लगा। मेहरुन्निसा रो रही थी, बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। मगर रहम कौन खाता? मेहरुन्निसा का भीगा वजूद देखकर निसार अब बहकने लगा था। तभी मेहरुन्निसा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और ऊपर का जीना चढ़ गई और कासिम का दरवाज़ा धड़धड़ाने लगी। कासिम सो रहा था। दरवाज़ा खटकने पर वो हड़बड़ा कर उठा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मेहरुन्निसा बारिश से भीगी रो रही थी। कासिम को देखकर कहने लगी, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। कासिम ने उसे अपने कमरे में आने का रास्ता दिया। वो जल्दी से उसके कमरे में आ गई। कासिम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मेहरुन्निसा रोई जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। वो वो निसार अंकल, ये कहकर रोने लगी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेहरुन्निसा कांप गई थी। रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। वो बदहवास थी। गले में दुपट्टा तक नहीं था, बल्कि नाखनों की खरोचों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। कासिम ने कहा, कौन है? निसार की आवाज़ आई थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो कासिम।
یہ سن کر جیسے ہی قاسم دروازے کی جانب بڑھا، مہرالنساء نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، دروازہ مت کھولنا پلیز، یہ شخص مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے برباد کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ قاسم کو اس پر ترس آیا تھا اور اپنے باپ کی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مہرالنساء سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، مجھے بات کرنے دو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ مہرالنساء کی حالت یہ تھی کہ بے ہوش ہو جائے گی۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے نثار کھڑا تھا۔ کہنے لگا، دروازہ پورا کھولو اور پیچھے ہٹو۔ لیکن قاسم نے دروازہ پورا نہیں کھولا۔ وہ کہنے لگا، شرم نہیں آئی آپ کو ابا؟ ایک لڑکی کو ہراساں کرتے ہو، پریشان کرتے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نثار کے سر پر اس وقت کوئی اور ہی جنون سوار تھا۔ وہ کہنے لگا، اپنی بکواس بند کرو اور اس لڑکی کو باہر بھیجو۔ لیکن قاسم نے کہا، وہ باہر نہیں آئے گی اور میں اس کی ماں کو بتا دوں گا کہ آپ مہرالنساء کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے تو آپ کو باپ کہتے ہوئے ہی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بڑے غصے اور تعصب سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم، اس لڑکی کو باہر بھیجو ورنہ میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گا۔ نثار نے غرا کر کہا، اب میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ آپ کا تھپڑ کھا کر چپ ہو جاؤں گا۔ میرا قد آپ کے قد سے اونچا ہو چکا ہے۔ تھپڑ مارنے کا تو سوچیے گا بھی مت، ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکوں گا تو افسوس آپ کو ہی ہوگا۔ قاسم کے لمبے چوڑے قد کو دیکھ کر اور اس کے وجود کو دیکھ کر نثار پیچ و تاب کھاتا ہوا وہاں سے نیچے اتر گیا۔ اندر وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ قاسم نے دروازہ بند کیا اور کہنے لگا، ایسا کرو تم صوفے پر سو جاؤ، صبح تمہاری ماں آئے گی تو اسے سب کچھ بتا دینا۔ میرا باپ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، بے شک اس نے میری ماں کے بعد دوسری شادی اب کی ہے، لیکن اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ رہ چکا ہے۔ ایسے تماشے میں نے بچپن سے اب تک کئی بار دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عورتوں کو لے کر گھر آتا تھا، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتا تھا۔ تمہاری عزت یہاں محفوظ نہیں ہے لڑکی۔ مہرالنساء رونے لگی اور کہنے لگی، میں تو یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں میری ماں نے یہ شادی کیوں کی ہے۔ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ اپنا گھر تک بیچ پیسے تمہارے باپ کو دے دیے، بالکل بے گھر کر دیا ہے تمہارے باپ نے ہمیں۔ میں کئی بار اپنی والدہ کو دبے لفظوں میں کہہ چکی ہوں لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ انہیں تو میری کسی بات پر بھی یقین ہی نہیں ہے۔ قاسم نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ کہنے لگی، ایسا کریں، آپ مجھے کسی دارالامان چھوڑ کر آ جائیں، کیونکہ میری ماں کے سر پر اس وقت آپ کے باپ کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ وہ کچھ نہیں سنے گی۔ اسے اپنی بیٹی کی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اسے اپنی بیٹی کی تکلیف نظر ہی نہیں آتی۔ مہرالنساء کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہاری اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ دارالامان بھی تمہارے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے شاید اس کے گھر کے علاوہ کوئی محفوظ جگہ نہیں، لیکن اگر گھر میں بھی لٹیرے موجود ہوں تو بہرحال میں تمہاری اس معاملے میں زیادہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آج کی رات تم صوفے پر سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ سے لحاف اٹھایا اور اس کو دے دیا، کیونکہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ صوفے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ قاسم بیڈ پر لیٹ کر اس کی جانب سے دوسری جانب کروٹ لے چکا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا، اپنے باپ کی حرکتوں سے بھی واقف تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ زرینہ نے غلط فیصلہ کیا تھا، اسے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ معصوم تھی، خوبصورت تھی اور اپنے باپ کی حسن پرستی اور گندی نیت سے بھی اس کو واقفیت تھی۔ لیکن اگلے روز جب زرینہ گھر آئی تو نثار نے اس کا برین اچھے سے واش کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، قاسم کی نیت تمہاری بیٹی پر اچھی نہیں ہے، اسے قاسم سے دور رکھا کرو، کیونکہ قاسم اب اپنے باپ کی حرکتوں سے واقف ہو چکا تھا اور نثار جانتا تھا کہ وہ اسے مہرالنساء کے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ وہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ بچپن میں بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا اور نثار رات گزارنے کے لیے ایک عورت کو لے کر آیا تو قاسم بہت بگڑ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت چھوٹا تھا، 12 سال کا تھا، اسی لیے نثار کا تھپڑ کھا کر پیچھے جا کر گرا تھا۔ نثار نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہ روتا رہ گیا۔
اپنے باپ کا اصل روپ 12 سال کی عمر میں دیکھ چکا تھا۔ پھر تو جیسے سلسلہ چل نکلا تھا۔ کئی بار وہ لڑا تھا، جھگڑا تھا، لیکن جب دیکھا کہ باپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو اس نے نثار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب زرینہ نے یہ بات سنی تو مہر النساء کی بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بس یہی کہنے لگی کہ قاسم سے دور رہا کرو، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، کیونکہ نثار نے جب خود ہی اپنے بیٹے کی برائیاں شروع کر دیں، یہ کہا کہ اس کی نیت تمہاری بیٹی پر اچھی نہیں، تو وہ کیوں مہر النساء کی کسی بات پر بھروسہ کرتی؟ نثار نے زرینہ سے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مہر النساء مجھ سے غلط الزام لگائے، لیکن تم جانتی ہو میں تو اسے بیٹی سمجھتا ہوں۔ زرینہ نے مہر النساء کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگی کہ وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ مہر النساء قاسم سے بات کر لیا کرتی تھی، کیونکہ قاسم کے بارے میں جو وہ سوچ رہی تھی وہ ویسا نہیں تھا۔ قاسم بھی اس کا خیال رکھ لیتا تھا۔ جب سے نثار کو یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی راتوں سے واقف ہو گیا ہے، وہ کچھ نڈر سا ہو گیا تھا۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ اس بار اگر قاسم بھی اس کے بیچ میں آیا تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ پھر سوچنے لگا کہ اچھا ہے وہ قاسم کا ویزا جلدی لگوا دے اور اسے یہاں سے بھیج دے تاکہ اس کا راستہ مزید صاف ہو جائے۔ 2 مہینے رہ گئے تھے قاسم کے سیمسٹر کے ختم ہونے میں، اسی لیے نثار نے اٹلی میں جا کے انتظام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب مہر النساء کو یہ پتہ چلا کہ قاسم 2 مہینے کے بعد چلا جائے گا تو وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ ایک بار بے حد ملتجی لہجے میں کہنے لگی، قاسم پلیز تم مت جاؤ۔ اس کی بات سن کر قاسم کہنے لگا، دیکھو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنا کریئر بنانا۔ وہ کہنے لگی میں برباد ہو جاؤں گی۔ قاسم کا اٹلی جانے کا ویزا لگ چکا تھا، بس اسے سیمسٹر ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اب تو بس 1 مہینہ رہ گیا تھا، لیکن مہر النساء کے آنسوؤں نے پہلی بار اسے مجبور کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں اور اٹلی لے جاؤں تو کیا تم اپنا بندوبست کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو تمہیں بچانے کا میرے پاس ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر مہر النساء چھمبے میں آئی تھی، کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا، جائز ہے، میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں، نہ تم میری بہن لگتی ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تمہارا ویزا میرا نکاح نامے سے لگ جائے گا۔ میرا باپ مجھے اٹلی بھیجنا چاہتا ہے، ارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ میں تمہاری ٹکٹ ارینج بھی کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن وہاں جا کر تمہیں اپنا انتظام خود کرنا پڑے گا۔ یہ نکاح صرف میں تمہیں یہاں سے اپنے باپ سے بچانے کی خاطر کروں گا۔ وہاں جا کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اپنی لائف کو خود مینج کرنا سیکھ لینا، تمہاری تھوڑی بہت مدد بھی کر دوں گا، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بس اب تو مہر النساء کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے حامی بھر لی۔ اتفاق تھا کہ اسے 18 سال کے ہوئے بس چند دن ہی گزرے تھے۔ اس کا شناختی کارڈ قاسم نے ہی بنوایا تھا، اب اس کا پاسپورٹ وغیرہ بھی۔ وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ نکاح کر کے جب قاسم کے ساتھ وہ گھر پر آئی تو زرینہ اور نثار دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم اور مہر النساء کو ایک ساتھ دیکھ زرینہ کہنے لگی، تم اتنی دیر سے کالج سے کیوں واپس آئی ہو؟ اور یہ قاسم کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ چپ تھی۔ نثار بھی دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرینہ صوفے سے کھڑی ہو کر مہر النساء کے پاس آئی۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ قاسم سے دور رہا کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر النساء کا بازو پکڑتی، قاسم نے زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ کہنے لگا، میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ سن کر نثار تو صوفے سے کھڑا ہو گیا اور زرینہ کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہوش میں تو ہو تم لڑکے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا، کیا کہہ دیا؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی۔ نثار کہنے لگا، قاسم یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا، میں بکواس نہیں کر رہا، سیدھی صاف زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہر النساء میری بیوی ہے اور ہم دونوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر نثار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مہر النساء یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرا تھپڑ مارتا قاسم اس کی کلائی پکڑ کر پیچھے جھٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، پیچھے ہٹیں، کیا جرم کیا ہے میں نے؟ میں 21 سال کا ہوں اور یہ 18 سال کی۔
ہم دونوں شادی کے قابل بھی ہیں۔ جب آپ اس عمر میں شادی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میری تو ویسے بھی شادی کی عمر ہے۔ نثار کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہر النساء سے شادی کرنے کی؟ نثار کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ وہ کہنے لگا آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں نا، آپ مجھے جانتے ہیں، اگر میں نے وجہ آپ کی بیوی کے سامنے بتا دی نا تو نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ قاسم کی بات سن کر نثار نظر چرا گیا۔ ایک زرینہ ہی تھی، اس کو حقیقت سے ناواقف تھی۔ وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اس سے نکاح کرنے کی؟ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قاسم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ قاسم بالکل زرینہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا دیکھیں میں اس سے نکاح کیا ہے اور نکاح کا آپ کو بتا بھی دیا۔ آپ لوگ چاہیں تو ہمارا ولیمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں، چونکہ میں اسے اپنے ساتھ اٹلی لے کر جا رہا ہوں۔ فی الحال تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جا رہی ہے، اس کا ویزا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے لگا، لیکن وہاں جا کر باقی کی کارروائی بھی کر لوں گا۔ یہ سن کر تو نثار کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جس لڑکی کی خاطر نثار نے زرینہ سے شادی کی تھی وہ قاسم کو راستے سے ہٹانے کے لیے اٹلی کا ویزا تک لگوا دیا تھا۔ اسی لڑکی کو اپنی بہو کی حیثیت سے نہ وہ سوچ پا رہا تھا نہ دیکھ پا رہا تھا۔ قاسم نے جو کچھ کیا تھا نثار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ جانتا تھا کہ اسے مہر النساء سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس نے نثار کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ زرینہ کہنے لگی میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، تم میری بیٹی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے۔ یہ سب کچھ اس نے نثار کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ زرینہ کہنے لگی میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، تم میری بیٹی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے۔ وہ کہنے لگا کیوں دوں گا طلاق مہر النساء کو؟ نکاح کیا ہے مجھ سے اس نے، اس کی مرضی سے ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے مہر النساء کی کلائی پکڑی اور اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ اسے اپنے کمرے میں لے کر دروازہ بھی بند کر دیا۔ مہر النساء کو یوں لگا جیسے وہ کسی محفوظ قلعے میں آ چکی ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا، لیکن اس کے لیے کسی محافظ سے کم نہیں تھا۔ مہر النساء کہنے لگی قاسم میں تمہاری بہت احسان مند ہوں جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں کبھی اس کا احسان نہیں چکا سکتی۔ وہ کہنے لگا میں اتنا اچھا نہیں، اور نہ ہی مجھ سے اتنی اچھی امید رکھو۔ میرا تمہارا تعلق اٹلی تک ہے۔ جیسے ہی تمہاری تعلیم مکمل ہوگی، تم جاب کرنے لگو گی، تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ ابھی تو مہر النساء کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ دے رہا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ چکی تھی، قاسم بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ قاسم کے دل میں مہر النساء کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جذبہ، نہ محبت، شاید نفرت بھی نہیں۔ 2 دن وہ مہر النساء کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بے پھری پڑی ہے، اور نثار بھی غصے سے پاگل، اور یہ لڑکی بہت زیادہ ڈرپوک ہے۔ چند روز بعد جب مہر النساء اور قاسم اٹلی کے لیے روانہ ہونے لگے تو زرینہ نے غصے سے مہر النساء سے کہا تھا سمجھ لینا کہ تمہاری ماں مر گئی، آئندہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ مہر النساء رو رہی تھی۔ یہ قدم اس نے کس مجبوری میں اٹھایا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ نثار قسم سے کہنے لگا تمہارے ٹکٹ کا بندوبست میں کر چکا تھا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہاں جا کر تمہیں میں سپورٹ کروں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اٹلی جیسی جگہ پر اس طرح سے سروائیو کرتے ہو، وہ بھی ایک بیوی کے ساتھ۔ قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا اور مہر النساء کا بیگ پکڑا اور مہر النساء سے بولا چلو۔ وہ بھی قاسم کے ساتھ باہر نکل چکی تھی۔ باہر ایک ٹیکسی موجود تھی، اس نے سامان رکھا اور ایئرپورٹ کے طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم کے پاس اس وقت بینک میں کچھ پیسے موجود تھے کہ وہ 1 مہینہ آرام سے رہ سکتے تھے۔ اٹلی میں جا کر سب سے پہلے قاسم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا تھا جس میں صرف ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا لاؤنج اور چھوٹا سا باورچی خانہ، کیونکہ اس کا کرایہ سب سے کم تھا۔ گھر فرنش تھا، اسی لیے انہوں نے کسی بھی سامان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کمرہ ایک تھا۔ قاسم نے وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا تھا کیونکہ اس کے پیسے نثار بھر چکا تھا، لیکن اگلے کہنے کے سارے اخراجات اسے خود بھرنے تھے، اسی لیے اس نے ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک سائیکل خریدا تھا اور کھانا اور دوسری چیزوں کو ڈیلیور کرنے لگا، کیونکہ اب گھر
اس سے ہی چلانا تھا۔ مہرالنسا کھانا بہت مزے کا بناتی تھی اور اسے بیکنگ کا بھی کافی کام آتا تھا، اسی لیے اس نے کیک آرڈر لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کو کچھ حیرت ہوئی تھی کہ اس نے آس پڑوس کی کئی خواتین سے کیک اور پیزے کا آرڈر لے لیا تھا۔ قاسم جب گھر آیا تو کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے پیزا اور کیک بہت اچھے بنانے آتے ہیں، سب کچھ تمہارے سر پر تو نہیں ہے، مہینے بھر کے اخراجات میں آدھے پیسے تمہیں دے دیا کروں گی، تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ کہنے لگا، جو پیسے جمع کروں گی اسے کالج میں داخلہ، اپنے کالج کی فیس بھرا کرو، مجھ پر احسان مت کرو، اپنے آپ کو کچھ بناؤ تاکہ اپنی زندگی خود گزار سکو۔ ایک دن قاسم تھکا ہارا رات کے 12 بجے پہنچ جاتا ہے۔ کہنے لگا، کھانا ہے؟ اگر کچھ ہے تو دے دو۔ کچھ چیزوں میں تو وہ بھی مہرالنسا کا محتاج تھا۔ کہنے لگی، ہاں میں تمہیں کھانا گرم کر کے دیتی ہوں۔ کھانے کے ساتھ اس نے کیک کا پیس بھی رکھ دیا تھا۔ پہلی بار قاسم نے جب کھایا تو اس کی تعریف کی تھی اور اس کا چہرہ کھل گیا تھا، بہت خوش تھی۔ حالانکہ عام لفظوں سے اس نے تعریف کی تھی کہ کیک اچھا بنا ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ کھانے کے ساتھ اس نے کیک کا پیس بھی رکھ دیا تھا۔ پہلی بار قاسم نے جب کھایا تو اس کی تعریف کی تھی۔ مہرالنسا کو قاسم اچھا لگنے لگا تھا، دل قاسم کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے مہینے اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کالج میں داخلہ لے سکتی تھی۔ اس نے داخلہ لیا، اپنی تعلیم جاری رکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیک اور پیزے کے آرڈر بھی لینے لگی۔ ایک بار قاسم گھر آیا تو اس کی آنکھیں مترنم تھیں، سرخ ہو رہی تھیں۔ مہرالنسا کہنے لگی، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، سر میں بہت شدید درد ہے، بخار ہو رہا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ مہرالنسا نے جلدی سے اسے چائے بنا کر دی، گھر میں موجود میڈیسن بھی دی۔ قاسم کہنے لگا، نیند کی میڈیسن بھی دے دو، سر میں بہت درد ہے، سو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مہرالنسا نے اپنا کمبل بھی اسے اڑا دیا۔ مہرالنسا نے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ جب نیند کی غنودگی میں قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، بخار کی شدت میں قاسم کو ہوش نہیں تھی، بے حد سردی لگ رہی تھی، اسی لیے مہرالنسا کو کھینچ کر خود کے ساتھ بھیگ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اس کے دہکتے وجود کے ساتھ لگ کر چند لمحوں میں پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ بہت سردی لگ رہی ہے مہرالنسا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا کہ اپنی بے خودی میں مہرالنسا کی دھڑکنوں کو منتشر کر چکا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر قاسم کی پناہوں میں تھی اور قاسم کی انگلیاں اس کی کمر پر بے خودی سے چل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اپنے کپکپاتے ہونٹ وہ مہرالنسا کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ مہرالنسا بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اس کا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، مگر وہ اسے اپنے اندر سمیٹتا چلا گیا، اپنا آپ مہرالنسا کے اندر کہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا، کبھی مہرالنسا کے احتجاج قاسم کی بے خودی پر دم توڑ چکے تھے، اپنا آپ وہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ایک بخار کی شدت، اس پر نیند کی گولی کا اثر جو صبح تک اتر چکا تھا۔ بخار کی شدت بھی کم ہوئی تھی، کمبل میں اب اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوش اس کے اس وقت اڑے جب مہرالنسا کو اپنے اتنے قریب دیکھا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ مہرالنسا کی بھی آنکھ کھلی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں نیند سے چور۔ وہ سائڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا چکی تھی، جیسے ہی بے خودی میں قاسم نے اتار کر دور پھینکا تھا۔ اپنے بال سمیٹ کر وہ بیڈ سے اٹھ چکی تھی اور قاسم یوں تھا کہ مہرالنسا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ رات کو وہ کچھ مہرالنسا کے ساتھ کر چکا اسے یاد نہیں تھا۔ مہرالنسا کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور قاسم یوں تھا کہ مہرالنسا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ رات کو جو کچھ مہرالنسا کے ساتھ کیا کچھ یاد نہیں تھا۔ مہرالنسا کمرے سے باہر چلی گئی اور قاسم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ میرے بیڈ پر کیا کر رہی تھی اور میرے قریب کیوں آئی تھی؟ شرم نہیں آتی اسے؟ قاسم کو لگا کہ مہرالنسا رات کو خوب اس کے قریب آئی تھی۔ مہرالنسا کے بال اپنی شرٹ پر دیکھ کر اسے خفت نیان گھیرا تھا۔ ابھی تک اس کے وجود کا لمس قاسم کو محسوس ہو رہا تھا، اسے اندر تک مہکا رہا تھا، مگر وہ نظریں چرا رہا تھا۔ مہرالنسا اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو وہ اس پر بری طرح سے بھڑکا تھا۔ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ قاسم کے اس سوال نے مہرالنسا کو بری طرح سے نروس کیا تھا۔ وہ آپ کو سردی لگ رہی تھی اس لیے؟ اوہ شٹ اپ! مجھے سردی لگ رہی تھی تو تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ میرے بستر میں آ کر گھس جاؤ؟ دیکھو، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میں تمہیں چھوڑ نہ سکوں، لیکن میں تمہیں طلاق ضرور دوں گا۔ تمہاری ایسی چالیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور مہرالنسا ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔
पूरा बदन उसका दर्द से टूट रहा था। सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा और सुबह उठकर कैसे उसे सुनाकर जा चुका था। मेहरुन्निसा साकित होकर उसे देखती ही रह गई। एक नज़र अपने वजूद पर डाली तो रात का गुजरा हुआ एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो बमुश्किल 20-21 साल का नौजवान था, मगर बॉडी बिल्डर था। इसके सामने ये छुई मुई मेहरुन्निसा कोई ताकत ही नहीं रखती थी। उल्टा वो शर्मिंदा सी होने लगी। उसे तो लगा था कि शायद इस रात के बाद कासिम उसे अपना लेगा, अपने सीने से लगा लेगा और फिर मोहब्बत भरी बातें करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारा दिन उसका घर के काम करते गुजरा। फिर पड़ोस की एक अतालवी आंटी ने उसे 5 पिज़्ज़े बनाने का ऑर्डर दिया कि आज मेरी कुछ ख़ास मेहमान आ रही हैं। लड़की, अगर तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से पिज़्ज़ा बना कर दो और मेरी सहेलियों को पसंद आए तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। रोज़ तुम्हें पिज़्ज़ा बनाने के 5-10 ऑर्डर तो मैं यूं ही दिलवा दिया करूँगी। ये सोचकर वो खुश हो चुकी थी। 1 मिनट दी और सीधा किचन में घुस गई। शाम तक वो बस इन्हीं कामों में लगी रही। उसके पिज़्ज़ा उन औरतों को काफ़ी पसंद आए थे, इसलिए ये ऑर्डर भी कंफर्म हो चुका था। उसने जब घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक कासिम घर नहीं लौटा था। उसे परेशानी होने लगी। एक तो थकन, ऊपर से रात। उसने कासिम के नंबर पर कॉल की, मगर वो बंद जा रहा था। घबराए हुए कहने लगी, सब खैर तो है। दिल में अजीबोगरीब वसवसे आने लगे थे कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। बार बार वो उसके नंबर पर कॉल कर रही थी। जब कुछ देर बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराए हुए अंदाज में उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बिफरा हुआ कासिम खड़ा था। उसे यूं अपने सामने देखकर वो खुद पर काबू न रख सकी और अगले ही पल रोते हुए उसके गले से लग गई। कहने लगी, कासिम आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ चले गए थे? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जानते हैं मैं आपकी वजह से कितनी परेशान हो गई थी। वो जो पहले ही बिफरा हुआ था, उसका मोबाइल रास्ते में कहीं गिर चुका था। पिछले 4 घंटों से वो सड़क पर मारा मारा फिरता अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, लेकिन न जाने वो किसके हाथ लग चुका था। फिर घर आते उसे यूं खुद से लिपटा देख एक झटके से जुदा किया, कहने लगा, अब बेहयाई अपनी तुमने दिखा ली। दूर रहकर बात करो। जिंदा हूँ, मर नहीं गया। और जो ये रोना मचा रखा है तुमने, जानता हूँ तुम्हारे इस नाटकपन को मैं। ये सब कुछ तुम किसके लिए कर रही हो? मगर मैं मजबूत आसाब का मालिक हूँ। तुम जैसी लड़की के चुंगल में नहीं फंसने वाला। वो फौरन दूर हो चुकी थी। जी तो उसका चाहा कि उसे खरी खरी सुना दे। वो कैसे उसके किरदार के बारे में इस तरह से बात कर सकता था? क्या वो उसे कोई दिल फेंक लग रही थी, या वो हर एक के यूं ही गले मिल रही थी जो उसे ये बात कर रहा था? लेकिन चूंकि वो गुस्से में था, इसीलिए वो चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। उसे चुप बैठा देखकर तड़प कर कहने लगा, पानी ला कर दो मुझे। अब ऐसे बैठ के मेरा चेहरा क्या देख रही हूँ? मुंह बनाकर कहने लगी, खुद जाकर पी लें, वरना फिर कहे कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए पानी ला कर दे रही हूँ। मरता क्या ना करता, खुद ही थकाहारा उठकर गया और पानी पी लिया। वैसे एक सुपरमार्केट में जॉब मिल चुकी थी। उसके साथ ही उसने पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया था। मोबाइल की उसे ज़रूरत थी, इसीलिए मेहरुन्निसा ने अपना मोबाइल उसके सामने रख दिया। लो, ये इस्तेमाल कर लेना। वैसे भी मैं सारा दिन घर ही होती हूँ। जब पैसे हुए तो मुझे एक मोबाइल ले देना। मजबूरी थी, इसलिए कासिम ने उसका मोबाइल ले लिया और एक नज़र उसे देखा जो सर झुकाकर खड़ी थी। उसे अंदाज़ा हुआ था कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है। इसीलिए उस रात खाना खाने के बाद उसने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, तुम जो पिज़्ज़ा बनाती हो और ये बर्गर पेटीज वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। जिस फास्ट फूड ब्रांड के लिए मैं पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी तुम्हारा पिज़्ज़ा होता है। तुम मुझे कुछ सैंपल्स बना कर देना। मैं जिन लोगों को पिज़्ज़ा डिलीवर करूँगा उन्हें साथ टेस्ट करवाऊँगा। हो सकता है तुम्हें भी ज़्यादा ऑर्डर मिलने लग जाए। ये सुनकर तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। अगले रोज़ वो जहाँ जहाँ ऑर्डर डिलीवर करने गया, साथ टेस्ट सैंपल्स भी लेकर गया था। जो भी मेहरुन्निसा के हाथ का पिज़्ज़ा खा रहा था, वही ये पिज़्ज़ा मांग रहा था। यूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें इतने पिज़्ज़ा के ऑर्डर आने लगे कि कासिम ने जॉब करना भी छोड़ दी थी। ये सब कुछ देख मेहरुन्निसा बहुत खुश थी, मगर कासिम के दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत का कोई जज्बा मौजूद नहीं था। पहले पहल तो वो खामोश रही। एक रोज़ जब वो पिज़्ज़ा टफ बना कर रख रही थी तो खुश होकर कह लगी, हम दोनों इटली में बाकायदा अपने पिज़्ज़े की बहुत बड़ी शॉप बनाएंगे। हम आज से सब पिज़्ज़े से बढ़कर फास्ट फूड भी लॉन्च करेंगे, देखना।
एक रोज़ इटली के बड़े बड़े बिलबोर्ड पर हमारे ही होम मेड पिज़्ज़ा के चर्चे होंगे। वो हंसकर बोली तो कासिम उसे माथे पर बल डालकर देखा और कहने लगा, ये हम तुम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? जिस तरह मैं एक ब्रांड को सर्विस दे रहा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। और वैसे भी मैंने आगे अपनी स्टडीज़ जारी रखनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आखिर को मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा मेरे लिए इतना करना तो बनता ही है। मगर ये मत सोचना कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, समझी? तुम जैसी जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो मुझे फ्लैट छोड़कर चली जाओगी और दोबारा मुझे कभी दिखाई नहीं दोगी। मैं तुम्हें नेकी कर दलिया में डाल वाला हिसाब ही समझूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था। कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने लगा और मैंने उनसे यूं थी कि काटो तो खून ना निकले। दिल ही दिल में वो कासिम से मोहब्बत करने लगी थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का था। फिर दोनों के कुछ रिश्ते भी तो था। पहले तो वो अंदर से टूटी, लेकिन फिर अपने ज़मीर को झंझोड़ने पर खुद ही निडर हो गई। ये कैसे मुझे तलाक दे सकता है? मेरे वजूद पर अपना हक जता चुका है, मुझ पर अपनी मोहर सख्त कर चुका है, और अब क्या मुझे किसी और के लिए छोड़ेगा? हरगिज़ नहीं। कासिम, मैं तुम्हें हर हाल में अपना बना कर रहूँगी। समझ में आया? मैं बहुत तेज़ तेज़ मैदे की रोटी हाथों में मसल कर ये सब कुछ कह रही थी। कहने लगी कि देखती हूँ कैसे तुम मुझे तलाक देते हो। अगले रोज़ जल्दी से सारा काम निपटाकर उसने सुर्ख रंग की खूबसूरत सी मैक्सी पहन ली, बालों को खोलकर शानों पर फैलाया, लबों पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगाकर बिल्कुल तैयार हो गई, जैसी नई नवेली दुल्हन शादी के बाद तैयार होती है। कासिम जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे सजा संवरा हुआ देखकर माथे पर बल पड़े थे, लेकिन उसे यूं तैयार देखा तो इकबाल को वो भी पलकें झपकना भूल चुका था। उससे जो अपनी जाने मुतवज्जे देख को शर्माने लगी। पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो होश की दुनिया में वापस लौटकर कहने लगा, किसके लिए इतना तैयार हुई हो? इतना मेकअप किस खुशी में किया है तुमने? जवाब में वो मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मा कहती हैं शौहर के आने से पहले बीवी को तैयार रहना चाहिए। शौहर की सारी जिंदगी थकान उतर जाती है। और वो मुंह में पड़ा कर कहने लगा, हाँ जाहिर सी बात है, ऐसी बातें तुम्हारी अम्मा ही तुम्हें बता सकती हैं, इसीलिए उम्र में उन्हें शादी करने का जो ख्याल आ गया। ये सुनकर वो शर्मिंदा सी हुई थी। कहने की तमीज़ से बात करें, आपके उस बाप ने ही मेरी माँ को वर्गलाया था शादी के लिए। अगर वो मेरी माँ को अपने जाल में ना फंसाता और अपने साथ ना देता तो मेरी माँ कभी भी उनसे शादी ना करती, समझे आप? ये सुनना था कि वो वहीं तड़प उठा और कहने लगा, देखो मैं इन सब शोर शराबों से बहुत दूर निकल आया हूँ। मेरे सामने आइंदा जो तैयार होकर माना तुम्हारे जो सब कुछ मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुमसे कोई दिलचस्पी रखता हूँ ना, समझी? बहुत जल्द मैं तुमसे रास्ते अलग कर लूँगा, मगर तुम्हारी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं जल्द ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँ। उसकी इस बात पर वो फौरन से आगे बढ़ी थी और अपने दोनों हाथ उसके कॉलर के करीब रखकर कहने लगी कि आखिर क्यों? क्या कमी है मुझ में? अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी शादी तो करनी ही है ना। क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? बीवी बना कर लाए हैं आप मुझे, और वो रात जानते हैं किस अंदाज में गुजारी थी आपने मेरे साथ? एक पल के लिए भी आपने चैन से सोने नहीं दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद कितना आसान है ना आप जैसे मर्द के लिए ये कह देना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आपकी तरह नहीं हूँ जो एक मर्द के बाद दूसरे मर्द के बिस्तर पर जाने के ख्वाब देखती फिरूं। मेरा तो बस अब आप ही सहारा है। जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगी, समझे? आप उसे धीरे से कॉलर से पकड़कर अपने करीब कर गई तो वो सटपटा कर रह गया। कुछ देर तो उसकी आंखों में देखता रहा, फिर अपना कॉलर छुड़वाकर कमरे में चला गया। उस लड़की को जितना जल्दी हो सके खुद से दूर कर देना चाहता था। दिल में मोहब्बत के दीप तो उसके भी जल ही रहे थे, मगर वो इस सच्चाई को कबूल करने से कासिर था। न जाने क्या बात थी जो उसे डरा रही थी। शायद वो मोहब्बत से डरता था। अगले चंद रोज तक उसने ऐसे ही किया। महरुनिसा भरपूर तैयारी करती, उसके आने से पहले बैठ जाती, उसकी पसंद का खाना बनाती और हर तरह से उसका ख्याल रखती। लेकिन कासिम के लिए जैसे वो वजूद बेमायनी हो चुका था। एक शाम महरुनिसा ने खूबसूरत सी जालीदार नाइटी पहनी। दिल यही कह रहा था कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है, बस इजहार से झिझकता है। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, वो जल्द तुम्हें अपना लेगा। यही सोचकर उसने बाल खोले, फ़ोन की लाइट में पीछे से जाकर कासिम को बाहों में भर लिया।
कासिम फ्रेश होकर बाथरूम से निकला था, शर्टलेस था। इस नस्वानी वजूद के लम्स से एक पल को जैसे वो चौंक सा गया, मगर अगले ही लम्हे से धक्का देकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुस्से से बोला, मेहरुन्निसा, हद में रहो। कितना गिराओगी खुद को, इतनी सी उम्र में इतनी तड़प। बार बार मेरे सामने खुद को दिल फेंक लड़कियों की तरह पेश करती हो। शर्मानी चाहिए तुम्हें। लड़कियां तो मरकर भी अपने शौहरों के सामने जज्बात का इजहार नहीं करती, और तुम बार बार मेरे मना करने के बावजूद खुद को मेरे सामने ला रही हो। फिर बोला, मुझे पछतावा हो रहा है तुमसे शादी की। शायद तुमने मेरे बाप को भी इसी तरह फांसने की कोशिश की हो। वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा था और मेहरुन्निसा बस इतना चाहती थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। कासिम ने बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला। दोबारा नजर ना आना, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। वो उसे धक्के देकर निकाल चुका था। चादर उसके कांधों पर थी, आंखों में आंसू, वजूद टूटा हुआ। वो सिर्फ इस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी, इस महफूज पनाहगाह को बचाना चाहती थी। मगर कासिम के अल्फाज ने उसकी हिम्मत भी तोड़ दी थी। वो रोते हुए बोली, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है तो ठीक, मैं कबूल करती हूँ। कपड़े बदले, चादर ली और उस घर से निकल गई। कासिम कमरे में गुस्से से बैठा मुसलसल बोले जा रहा था, मैं इस लड़की से मोहब्बत नहीं करना चाहता। मैं मोहब्बत को अपने करियर के रास्ते में नहीं आने देना चाहता। लेकिन सच ये था कि वो उससे मोहब्बत कर चुका था। गहरी सांस ली और आस्ते से बोला, मेहरुन्निसा, बहुत आया करो मेरे सामने इस अंदाज में। मैं फ़िलहाल तुम्हारी इन रानाइयों में खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरा जहन भटक गया तो मैं जानता हूँ मैं कभी इस मकाम पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा जिस मकाम पर खड़ा होने का चैलेंज मैं अपने बाप को देकर आया था। प्लीज़ तुम मेरा साथ दो, एक दोस्त बनकर। उसे लगा था शायद मेहरुन्निसा दूसरे कमरे में मौजूद उसकी बात सुन रही है, मगर जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने हर तरफ देख लिया, पड़ोस की आंटी से भी पूछ लिया, लेकिन मेहरुन्निसा कहीं नहीं थी। घबराया हुआ वो घर से बाहर निकला था। बार बार उसे वो अल्फाज याद आ रहे थे जब वो मेहरुन्निसा को बोल चुका था। उसे पछतावा हो रहा था कि भला वो इस कदर गुस्से में कैसे हो गया कि जो मुंह में आया बोलता चला गया। फौरन से बाहर निकल आया, हर तरफ उसे ढूंढ लिया। इटली के लोगों से जब वो पूछता तो उसे देखकर वो आगे बढ़ जाते। कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उसके पास तो मेहरुन्निसा की तस्वीर भी नहीं थी। कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था जिसे दिखाकर वो लोगों को बता सकता कि उसकी बीवी को क्या किसी ने कहीं पर देखा है। आखिरकार सड़क के बीचों बीच खड़े होकर वो चिल्लाने लगा, मेहरुन्निसा, तुम कहाँ हो? प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। अनजाना शहर, अनजाना इलाका, अगर कुछ हो गया तो। वो खुद को अपने हाथों से थप्पड़ मारने लगा जब एक शख्स ने आकर उसे रोका। अगर कुछ हो गया तो। वो खुद को अपने हाथों से थप्पड़ मारने लगा जब एक शख्स ने आकर उसे रोका। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? क्या हुआ? बताओ, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। मगर वो नफ़ी में सर हिला चुका था। भला कोई गैर मुल्कियों को कैसे अपनी कंडीशन समझा सकता था। मारा मारा फिरता आगे बढ़ने लगा। वो दूसरी जाने मेहरुन्निसा चुपचाप बगैर रास्तों को देखे आगे ही बढ़ती चली जा रही थी। कोई मंजिल, कोई किनारा नहीं था। लोग उसे पलट पलट कर देख रहे थे। उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना तो आसान था कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं, मगर जिस कदर वो हसीन थी, देखने वालों की नज़रें उस पर ज़रूर उठ जाती थी। अभी भी वो रोते हुए यूं ही ध्यान में सड़क किनारे चलती चली जा रही थी जब एक तेज जिन करती हुई गाड़ी उसके करीब से गुजरी। उसने तो गाड़ी वालों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गाड़ी में बैठे 3 लड़कों ने इस राह चलती अकेली लड़की को देख लिया। तीनों के हाथ में बियर कैन्स थे। एक लड़का फौरन अतालवी ज़बान में कहने लगा, गाड़ी पीछे लेकर जाओ, आज की रात गुजारने का इंतज़ाम हो गया। देख तो कैसी हसीना हाथ लगी है। वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। जब अपने चेहरे पर गाड़ी की रोशनी पड़ती देख वो फौरन 2 कदम पीछे हटी। गाड़ी उसके करीब रुक चुकी थी। एक लड़का हंसकर उसे गाड़ी में आने की दावत देने लगा। कहने लगा, बताओ क्या रेट है तुम्हारा? कितने पैसे लोगी? मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक हमारे साथ फार्म हाउस पर चलना पड़ेगा। उस लड़के ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर उसके मुंह पर फेंके थे। मारे गुस्से के उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के को दे मारा। थप्पड़ खाकर उस लड़के के तो गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। गाली देकर कहने लगा, तेरी इतनी जुर्रत, अब तो यही सड़क पर ही तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएंगे। पूरी दुनिया लाइव ये मंजर देखेगी। वो सड़क पर भागने लगी। बचाओ बचाओ, वो चिल्ला रही थी, मगर कोई भी उसे देख नहीं रहा था। मेहरुन्निसा को तो लग रहा था कि जैसे उसकी मौत उसके सर पर आ चुकी है। वो अब जिंदा नहीं बच पाएगी।
کہ تبھی بھاگتے بھاگتے اس کا ٹکراؤ کسی کے مضبوط سینے سے ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے قاسم موجود تھا۔ وہ فوراً سے اس کے سینے سے جدا ہوئی۔ اسے دیکھ کر جیسے لمحے بھر کو سکون ملا تھا، لیکن وہ نظریں چرا کر فوراً دور ہٹ گئی۔ جب اس کے پیچھے 3 لڑکوں کو بھاگتا دیکھ کر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تینوں لڑکے اسے کہنے لگے کہ لڑکی ہمارے حوالے کر دے، یا پھر تجھے بھی حصے داری چاہیے۔ چل ایسا کر، ہم تینوں کے استعمال کرنے کے بعد اس لڑکی کو تو رکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے یہ بات بولے تھے جب قاسم نے غصے سے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہاں پر اچھی خاصی ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی جب وہاں پر پولیس آ گئی۔ وہ تینوں بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی چور دوسرے ملک سے یہاں پر چوری کرنے آئے ہیں، ہم سے گاڑی چھیننا چاہتے تھے۔ ہم نے انکار کیا تو ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ پولیس مقامی لوگوں کی بات سن کر ان دونوں کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ خوف کے مارے وہ قاسم کی طرف دیکھ رہی تھی جب قاسم نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے کاندھوں سے پکڑ کر کہا، فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تھانے میں لے جا کر تفتیش کی گئی تو پولیس کے سامنے اس نے جو کچھ ہوا سب کچھ بیان کیا۔ مہرالنساء نے بھی سب کچھ انہیں بتایا۔ فوراً آس پاس عمارتوں پر لگے CCTV کیمرے چیک کیے گئے جس میں حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ غلط ان تینوں لڑکوں نے کرنا چاہا، جس کے بعد قاسم نے عین موقع پر پہنچ کر ہاتھ اٹھایا۔ ان تینوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، جبکہ قاسم اور مہرالنساء کو بھیج دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن سے باہر نکلے تو مہرالنساء دوسری سمت جانے لگی، مگر قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ گھر نہیں چلنا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مگر وہ اسے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا، معاف کر دو، دیکھو میں مانتا ہوں میں حد سے زیادہ بول گیا، لیکن میرا بالکل بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ دیکھو، ایک دفعہ تم مجھے چھوڑ کر گئی ہو تو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے ہمیں، پلیز چلو نا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے آیا تھا اور گھر لا کر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ جب تک ہم دونوں اس ملک میں سروائیو نہیں کر لیتے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، تب تک ہم رشتوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ میری اس بات کو سمجھو، میری اس بات کو سمجھو۔ اور وہ روتے ہوئے یہی کہنے لگی، میں تو بس آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ آپ مجھے چھوڑیں نہ۔ قاسم کو اس پر ترس آیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے پڑھائی جاری رکھی، ساتھ وہ گھر سے پیزا بنا کر ڈیلیور کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دونوں نے اپنی ایک چھوٹی سی پیزا شاپ کھول لی اور باقاعدہ اپنا ایک نام وہاں پر بنا لیا تھا۔ سالوں بعد کامیاب ہو کر وہ واپس پاکستان لوٹے تھے، جہاں آ کر انہیں معلوم پڑا تھا کہ زرینہ بیگم نے نثار صاحب سے طلاق لے لی۔ وہ بمشکل ان کے ساتھ 7-8 ماہ رہ پائی تھی اور پھر ان سے طلاق لے چکی تھی، کیونکہ جب ان کا دل زرینہ سے بھی بھر گیا تو نثار صاحب نے زرینہ کے سامنے بھی عورتوں سے تعلق بنانا شروع کر دیا، جو ان سے ہرگز برداشت نہیں ہوا۔ نثار صاحب کو تو شروع ہی سے زرینہ میں نہیں کوئی انٹرسٹ تھا، بلکہ مہرالنساء میں دلچسپی تھی۔ اپنی بیٹی کو اتنا کامیاب دیکھ کر وہ اس سے معافی مانگ چکی تھی۔ قاسم اور مہرالنساء نے زرینہ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور کچھ عرصے بعد انہیں واپس اپنے ساتھ اٹلی لے گئے تھے۔ قاسم نے اپنے باپ کی شکل تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے باپ کے لیے سزا کافی ہے، جب تک انہیں پچھتاوا ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔